قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم، اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون سبحان اللہ۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو قالو، انہوں نے کہا، ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، سبحان اللہ۔ ثم استقاموا، پھر اس پر ثابت قدم رہے، تتنزل علیہم الملائکہ، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پہ ملائکہ اترتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، ولا تخافوا، نہ ڈرو، سبحان اللہ۔ خوف نہ کرو، ولا تحزنوا، نہ غم کرو، وابشروا، اور خوش ہو جاؤ، تمہیں خوشخبری دی جاتی ہے، خوش ہو جاؤ۔ کس چیز کی خوشخبری؟ بالجنۃ التی کنتم توعدون، تمہیں جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے سبحان اللہ۔ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ اور مزید کیا کہتے ہیں، نحن اولیاؤکم، ہم تمہارے دوست ہیں، اللہ۔ فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، اس دنیا میں اور ہیئر آفٹر، اگلی دنیا میں، قیامت کے دن۔ اللہ۔ ترجمہ کنز العرفان، بے شک جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ثابت قدم رہے، ان پر فرشتے اترتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نہ ڈرو، نہ غم کھاؤ، اور اس جنت پر خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں تمہارے دوست ہیں، نحن اولیاؤکم، ہم تمہارے دوست ہیں، وفی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اس دنیا میں اور آخرت میں۔ الحمدللہ، رجب شریف کا مقدس مہینہ جاری ہے۔ سبحان اللہ۔ حرمت والے جو 4 مہینے ہیں نا، تو اس میں ایک مہینہ رجب شریف ہے۔ اللہ کریم کا فرمان ہے کہ فلا تظلموا فیہن انفسہم، تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو، یعنی گناہ نہ کرو۔ گناہ تو ویسے ہی سارا ساجمن ہے، لیکن جب اس مہینے میں کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ ساتھ اس مہینے کی بھی بے حرمتی کرتا ہے۔ یہ صرف گناہ نہیں ہے اس مہینے کا گناہ، یہ گناہ اس مہینے کی بے ادبی بھی ہے۔ حدیث پاک میں، رجب شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ ہے، وشعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، سبحان اللہ۔ اور ورمضان شہر امتی، رمضان میری امت کا مہینہ۔ سبحان اللہ۔ رجب یہ عبادت کا مہینہ ہے، اس کو ماہ عبادت کہتے ہیں، اور بیج بونے کا مہینہ ہے، لہٰذا اس مقدس مہینے میں خوب عبادت کرنی چاہیے۔ صحابہ کرام رجب میں خوب عبادت بھی کیا کرتے تھے اور عمرہ بھی کیا کرتے تھے، اسپیشلی رجب میں عمرہ کرنا پسند کرتے تھے، لہٰذا جس سے بن پڑے رجب میں عمرے کی سعادت حاصل کرنی چاہیے۔ زہ نصیب رجب اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک شہر مدینے میں گزارنا نصیب ہو جائے۔ بزرگوں کا معمول رہا ہے کہ رجب شریف کے مہینے میں کثرت سے ایصال ثواب کرتے تھے، ویسے تو 12 مہینے ایصال ثواب کر سکتے ہیں، لیکن خصوصاً رجب میں اپنے مرحومین کو زیادہ ایصال ثواب کیا کریں۔ اور خصوصاً رجب میں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے کنڈوں کی نیاز دی جاتی ہے۔ عموماً لوگ 21 رجب کو دیتے ہیں، لیکن جب بھی دے لیں ایصال ثواب ہے، لیکن اس کی جو روایت ہے پراپر وہ ہے 15 رجب کی، 15 رجب کو کرنا چاہیے تو اچھا ہے، ورنہ جب چاہیں کر سکتے، 21 کو کریں، جب بھی کریں، ایصال ثواب تو منع نہیں ہے کہ کس دن نہیں کر سکتے۔ 21 کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا جو یوم وصال 21 کو ہے، حالانکہ 15 کو ہے، 15 رجب کو
کنڈوں کی نیاز کر سکتے۔ رجب کی ایک اہم عبادت نفل روزے رکھنا ہے۔ حدیث پاک ہے جس نے ماہ رجب میں، ماہ حرام میں 3 دن جمعرات، جمعے اور ہفتے کے روزے رکھے، جو 4 حرمت والے مہینے جن میں رجب بھی شامل ہے، ان مہینوں میں 3 دن جمعرات، جمعے اور ہفتے کے روزے رکھے، اس کے لیے 2 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جائے۔ سبحان اللہ۔ ماہ رجب کی 6 تاریخ چھٹی شریف، پاک و ہند کی معروف علمی اور روحانی شخصیت، ولی کامل سلطان الہند حضور خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا عرس بھی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا آج ہم ذکر خواجہ کرنے کی بھی سعادت حاصل کریں گے۔ اس سے پہلے آئیے شان اولیاء میں ایک آیت کریمہ اور اس کی وضاحت سنتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے سبحان اللہ۔ اور پھر اس پر ثابت قدم رہے۔ امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ روح کے 2 کمالات ہیں ہمارے اندر، جو خاکی جسم کے اندر روح ہے، اس روح کے 2 کمال ہیں۔ پہلا یہ کہ معرفت کامل ہو، معرفت رب کی پہچان سبحان کامل ہو، اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور دوسرا کمال یہ ہے کہ روح ہماری نیک اعمال کی عادی ہو۔ اللہ۔ اب یہ 2 کمالات اگر روح کو مل جائیں تو پھر انسان کامل و اکمل ہو جاتا ہے، کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ ماشاء اللہ۔ اب اس آیت کریمہ میں جو ابھی ہم نے سنی ہے، اس میں انہی 2 کمالات کا ذکر ہے۔ پہلا کمال ان الذین، جن لوگوں نے کہا، قالو ربنا اللہ، جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، سبحان اللہ۔ یعنی وہ بندہ جو معرفت الہی یعنی اللہ کی پہچان رکھتا ہو، کامل پہچان ہو اللہ کی، ماشاء اللہ۔ یہ تو پہلا کمال ہو گیا۔ دوسرا کمال کیا ہے؟ ثم استقاموا، پھر اس پر ثابت قدم بھی رہے، اور یعنی وہ بندہ معرفت الہی کے تقاضوں پر بھی عمل کرتا ہو۔ اب تقاضے کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا۔ ایک تو مان لیا اللہ ایک، لا الہ الا اللہ، اللہ کو مان لیا، اللہ کو پہچان لیا، اب اس کے بعد پھر ثابت قدم بھی رہنا ہے، اس کے بعد پھر عبادت بھی کرنی ہے۔ حدیث پاک میں ہے حضور نے فرمایا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، یہی آیت تلاوت فرمائی حضور نے۔ پھر اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس کا انکار کرتے ہیں، یعنی کفر کرتے ہیں۔ پس جس نے کہا لا الہ الا اللہ، پھر مرتے دم تک اس پر قائم رہا، لا الہ الا اللہ کہا اور پھر مرتے دم تک اس پہ رہا، اسی کلمے پہ رہا، اسی کلمے پہ موت آئی، تو وہی استقامت اختیار کرنے والوں میں ہے۔ سبحان اللہ۔ اب استقامت کے تعلق سے حضور خواجہ غریب نواز کی شان دیکھیے۔ 6 رجب 633 ہجری، پیر شریف کا دن ہے، فجر کا وقت ہے، آپ کے مریدین نماز کے لیے خواجہ حضور کا انتظار کر رہے ہیں، فجر کی نماز کا انتظار کر رہے ہیں، خواجہ صاحب تشریف لانے والے ہیں۔ کافی دیر گزر گئی، حضور خواجہ غریب نواز تشریف نہ لائے۔ آخر جب کمرے میں جا کے دیکھا تو خواجہ صاحب کی روح پرواز کر چکی تھی، سبحان اللہ۔ اور آپ کے روشن پیشانی پر لکھا ہوا تھا، یہ تحریر لکھی ہوئی تھی باقاعدہ، لوگوں نے دیکھی پڑھی، کیا لکھا تھا؟ ھذا حبیب اللہ اوئے، سبحان اللہ۔ یہ اللہ کے دوست ہیں، کیا بات ہے۔ مات فی حب اللہ، سبحان اللہ۔ مات فی حب اللہ، ھذا حبیب اللہ، یہ اللہ کا حبیب ہے، سبحان اللہ۔ اللہ کا دوست ہے، اور ماتا فی حب اللہ، اور اللہ کی محبت میں ہی، محبت الہی میں ہی یہ بندہ وصال کر گیا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی معرفت اور کمال محبت الہی پر استقامت کی انتہا دیکھیے۔ قدرت کا قلم آپ کی روشن پیشانی پر لکھ گیا
کہ یہ وہ باکمال بندہ ہے جس نے ساری زندگی محبت الہی میں گزاری، سبحان اللہ، اور آخر محبت الہی کا چراغ دل میں لیے دنیا سے رخصت ہو گیا۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہمیں بھی ایسی باکمال موت نصیب فرمائے۔ واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے، یوں نہ فرمائیں تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا۔ عرش پہ دھومیں مچیں وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے کہ وہ طیب و طاہر گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اے پیارے اللہ، تجھے تیرے محبوب کا واسطہ، جو بھی اس دنیا سے جائے تو تیرے فرشتے یہ نہ کہیں کہ دیکھو یہ فاجر مر گیا، یہ گناہ گار مر گیا، بدکار مر گیا۔ اے اللہ پاک ایسا کرم ہو کہ جو عاشق ذات، جو عاشق رسول دنیا سے جائے تو عرش پہ دھومیں مچ جائیں، ماشاء اللہ، فرشتے کہیں دیکھو دیکھو نیک مسلمان کی روح آ گئی ہے، سبحان اللہ، اور زمین والوں پہ غم طاری ہو کہ نیک آدمی دنیا سے چلا گیا۔ اللہ، خیر، عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ پاک نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پہ ثابت قدم رہے۔ سبحان اللہ، اب یہ جو اس شان والا بندہ ہے جو اللہ کی معرفت بھی رکھتا ہے، اس پر کمال استقامت بھی اختیار کرتا ہے، اس کی شان کیا ہوتی ہے؟ فرمایا کہ تتنزل علیہم الملائکہ، اس پہ ملائکہ اترتے ہیں۔ سبحان اللہ، ایسے بندے پہ اس کی شان یہ ہوتی ہے ملائکہ اترتے ہیں۔ اور کیوں اترتے ہیں؟ کس لیے اترتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں ان کے پاس ملائکہ؟ ملائکہ آ کے کہتے ہیں اللہ تخافو، لا تخافو، خوف نہ کرو، نہ ڈرو، ولا تحزنوا، اور نہ غم کرو، سبحان اللہ، وابشروا بالجنہ سبحان اللہ، التی کنتم توعدون۔ کہتے ہیں کہ خوف نہ کرو، غم نہ کرو، اور خوش ہو جاؤ، تمہیں جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے، سبحان اللہ، جس جنت کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ سبحان اللہ، اب یہ 3 خوشخبریاں ہیں جو فرشتے دیتے ہیں۔ پہلی کہ خوف نہ کرو، جہاں جا رہے ہو کہ میرا آگے کیا بنے گا، خوف نہ کرو، اچھا ہوگا، تم جنتی ہو۔ اور بندے کو پچھلا غم ہوتا ہے جب بندہ دنیا سے جاتا ہے نا، تو جو مال چھوڑ کے جاتا ہے، بال بچے، اولاد، یہ سارا کاروبار، غم ہوتا ہے کہ میں نے ساری زندگی اس کام کے لیے لگا دی اور میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ غم ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ خوف مت کرو اگلے معاملات کا، غم نہ کرو، غم ہوتا ہے پچھلے معاملات کا، نہ خوف کرو نہ غم کرو، اور خوش ہو جاؤ، تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ تمہارے لیے جنت ہے۔ سبحان اللہ، یہ 3 خوشخبریاں فرشتے اسے سناتے ہیں۔ حضرت زید بن اسلم سے روایت ہے، بندہ مومن کی موت کے وقت اسے کہا جاتا ہے کہ جہاں جا رہے ہو اس کا خوف نہ کرو، دنیا میں جو چھوڑے جا رہے ہو اس کا غم نہ کرو، تمہیں مبارک ہو، تمہارے لیے جنت ہے جہاں تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ سبحان اللہ، اور اسی حال میں بندہ وفات پا جاتا ہے۔ یہ نیک بندے کی بات ہو رہی ہے۔ فرشتے مزید یہ کہتے ہیں کہ نحن اولیاؤکم، وی آر یور فرینڈز، ہم تمہارے دوست ہیں۔ سبحان اللہ، بندے کو فرشتے تسلی دے رہے ہوں ہم تمہارے دوست ہیں، یہ ہے اصل پوائنٹ کی بات۔ فرشتے ولی اللہ، عرفان الہی رکھنے والے کے دوست بن جاتے ہیں۔ بلند شان والے نیک عبادت گزار بندے سے فرشتے محبت کا اظہار کرتے ہیں سبحان اللہ، اور کہتے ہیں کہ ہم تمہارے دوست ہیں۔ اور یہ دوستی کب سے ہے، کب تک رہتی ہے؟ فرمایا کہ فی الحیات الدنیا، ان دس ورلڈ اینڈ وفی الآخرہ، اس دنیا میں اینڈ دا ہیئر آفٹر، اور بعد والی دنیا میں، اگلی دنیا میں ہم تمہارے دوست صرف یہیں تک نہیں ہیں، اللہ، ہم آگے بھی تمہارے دوست ہیں، سبحان اللہ، ہم تمہارے قبر میں بھی دوست ہیں، حشر میں بھی دوست ہیں، 50,000 سال کا جب ایک دن ہوگا اس وقت بھی تمہارے دوست ہیں، میدان محشر میں بھی دوست ہیں، میزان پر بھی دوست، ہر جگہ تمہارے دوست ہیں، جنت میں بھی تمہارے دوست ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی اس دوستی کی ابتدا موت کے وقت سے نہیں، بلکہ ولی اللہ کی دنیاوی ظاہری زندگی ہی سے فرشتے ان کے دوست ہوئے اور پھر یہ دوستی قائم رہی۔
بلکہ وفات کے بعد قبر میں، برزخ کی زندگی میں، پھر میدان محشر میں، پھر قیامت کے دن، پھر جنت میں. یعنی ولی اللہ کی، اللہ کے نیک بندی کی، ولی کی جو دوستی ہے فرشتوں سے، یہ دوستی ہزاروں لاکھوں سال تک آگے چلتی ہے. ہم انسان ہیں، ہمارے اندر فرشتوں جیسی صفات ہوں، اللہ کو یہ پسند ہے. ہم روزانہ جب سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا. پھر کن کے راستے پہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام فرمایا. اب انعام کن کن پر ہوا؟ ان میں فرشتے بھی شامل ہیں. اللہ کا انعام فرشتوں پر بھی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جن پر اللہ کا انعام ہوا ان میں فرشتے بھی شامل ہیں. گویا ہم یوں دعا کرتے ہیں روزانہ، اے اللہ ہمیں فرشتوں کے راستے پہ چلا، ہمارے اخلاق فرشتوں جیسے ہو جائیں، ہمارے اندر فرشتوں جیسی کوالٹیز پیدا ہو جائیں، فرشتوں جیسی صفات پیدا ہو جائیں. سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں فرشتوں جیسا دیکھنا پسند فرماتا ہے. فرشتوں کی طرح اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھنا پسند فرماتا ہے. تو معلوم ہوا بندہ وہ کام کرے جو فرشتے کرتے ہیں، بندہ وہ اوصاف اپنائے جو فرشتے اپناتے ہیں، جیسا کہ شریعت کو یہ مطلوب ہے اور اللہ کو پسند بھی ہے. اب سوال یہ، فرشتے کیا کرتے ہیں؟ ہم کون سے کام کریں جو فرشتے کرتے ہیں؟ کون سا کام ہے جو ہم کریں تو ہم فرشتوں جیسے ہو جائیں؟ ان میں سے ایک کام خود فرشتوں ہی کی زبانی بیان ہوا. فرشتوں نے کیا کہا، جس کے الفاظ قرآن پاک میں جو آج ہماری آیت کا موضوع ہے، نحن اولیاؤکم، ہم تمہارے دوست ہیں، فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں تمہارے دوست ہیں. تو پتہ چلا فرشتے دنیا میں بھی ولی سے محبت رکھتے ہیں اور آخرت میں بھی محبت رکھتے ہیں. تو جب ہم نے فرشتوں جیسا بننا ہے تو ہمیں بھی ولیوں سے محبت کرنی ہوگی. اللہ کرے ہم اولیاء کرام سے بے پناہ محبت کرنے والے بن جائیں. حدیث پاک کی مشہور کتاب ہے مسلم شریف. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ پاک کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرماتا ہے کہ انی احب فلانا، میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، فاحبہ، تم بھی اس سے محبت کرو. میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. جبرائیل علیہ السلام اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور پھر یہ محبتوں کا سلسلہ رکتا نہیں ہے، یہ پھر آگے کنٹینیو جاری رہتا ہے. آسمانوں میں ندا ہو جاتی ہے، ثم ینادی فی السماء، پھر آسمانوں میں اعلان ہو جاتا ہے، آسمانوں میں ہر طرف وہ بندہ وائرل ہو جاتا ہے، ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ، اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم سارے اس سے محبت کرو. سبحان اللہ. اب یہ اعلان آسمانوں میں ہو جاتا ہے. جو سمجھ لے کہ اس دنیا میں بندہ وائرل ہو گیا. یہاں وائرل ہونے کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں، کتنا زور لگاتے ہیں. تو پہلے بندہ اللہ والا ہے، وہاں وائرل ہو چکا ہوتا ہے، اس کے اعلان ہو چکے ہوتے ہیں، اس کی محبتوں کے تذکرے آسمانوں میں ہو چکے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. آسمان والے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں. اب گویا کہ سارے آسمانوں میں ولی اللہ کی محبت عام ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ حدیث پاک ہے، ثم یودع لہ القبول فی الارض، پھر اس بندے کی مقبولیت زمین پر رکھ دی جاتی ہے. سبحان اللہ. اب اس کو زمین پہ بھی وائرل کر دیا جاتا ہے. نہیں، لوگوں کے دل اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں، لوگوں کے دل اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں. تو پتہ چلا فرشتے جب ولیوں سے محبت کرتے ہیں تو وہ محبت کو لے کے ایک جگہ بیٹھ نہیں جاتے، اس محبت کو پھر آگے چرچے کرتے ہیں، اس محبت کو آگے پروموٹ کرتے ہیں، اس کا اعلان کرتے ہیں، دوسروں کو بتاتے ہیں ہم محبت کرتے ہیں، تم بھی اس سے محبت کرو. سبحان اللہ. تو معلوم ہوا کہ ہم نے اگر فرشتہ صفت بننا ہے تو ہمیں اولیاء کرام سے محبت کرنی ہوگی.
اور پھر اس محبت کے چرچے بھی کرنے ہوں گے، اس محبت کو آگے پھیلانا ہوگا، دوسروں کو اس محبت کی ترغیب بھی دلانی ہوگی۔ کس وجہ سے سیٹنگ کر دیں۔ تو فرشتے کیسی محبت کرتے ہیں اولیاء سے؟ علامہ نجم الدین غزی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں فرشتے اللہ والوں سے ہمدردی رکھتے ہیں، فرشتے اللہ کے ولیوں کی تعریف کرتے ہیں، ان کے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہیں۔ جب فرشتے اچھا گمان رکھتے ہیں تو ایک بندہ گناہ گار ان کے بارے میں باتیں کرے گا نہیں یوں ہے تو یوں ہے۔ اللہ کے حضور ان نیک بندوں کی فرشتے گواہی دیتے ہیں، اور جب یہ نیک بندے دعائیں کرتے ہیں نا فرشتے اس پہ آمین کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اولیاء سے یہ فرشتے محبت رکھتے ہیں، ان کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، اور یہ اللہ والے ٹریولنگ میں ہوں، اکیلے ہوں، جہاں بھی ہوں، سفر میں، حضر میں، فرشتے ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اور جب کوئی اللہ کا بندہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو فرشتے غمگین ہوتے ہیں، نیک آدمی چلا گیا۔ فرشتے ان کے جنازوں میں بھی شریک ہوتے ہیں، ان کے مزارات کی حاضری کے لیے بھی فرشتے تشریف لے جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، ہم بھی اللہ والوں سے محبت کریں، پھر اللہ والوں کی مزارات پہ حاضری بھی دیا کریں۔ اب ایک اور اینگل سے دیکھیے، ایک اور زاویے سے اسی آیت کریمہ پر غور کیجئے کہ فرشتے نیک بندوں سے کہتے ہیں نحن اولیاؤکم، ہم تمہارے دوست ہیں، فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، اس دنیا میں اور آخرت میں ہم تمہارے دوست ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرشتوں کی دوستی کیسے ہوتی ہے؟ فرشتے تو نورانی ہیں، ہم خاکی ہیں، نورانی کی خاکی سے دوستی کیسے ہوگی؟ نوری مخلوق کے ساتھ دوستی ہو کیسے سکتی ہے؟ پھر اس دوستی کا اثر کیا نکلتا ہے؟ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حوالے سے بڑی پیاری بات لکھی، اس کا خلاصہ میں عرض کرتا ہوں۔ ہمارا جسم خاکی ہے اور ہماری روح جو ہے یہ نورانی ہے۔ خاکی کا تعلق خاکیوں کے ساتھ ہونا ہے اور نورانی کا تعلق نورانیوں کے ساتھ ہونا ہے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب یہ نورانی روح ہمارے خاکی جسم میں آتی ہے تو اس کی ساری توجہ ہمارے خاکی جسم کی طرف ہو جاتی ہے، کٹ آف ہو جاتی ہے یہ نورانی سلسلے سے۔ اسی راز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضور نے فرمایا کہ لولا ان الشیاطین یحومون علی قلوب بنی آدم لنظروا الی ملکوت السماوات، اگر تمہارے دلوں پر شیطانوں کا پھیرا نہ ہوتا تو تم آسمان کی بادشاہتوں کو بھی دیکھ لیتے۔ اگر ہم شیطان کی نہ مانے نا، رب کی مانے، رحمان کی مانے، تو پھر آسمان کی بادشاہتوں کو بھی دیکھ لیں، پردے ہٹ جائیں۔ لیکن چونکہ روح قید ہے اس خاکی جسم کے اندر، اس کی توجہ اسی خاکی جسم کی سمت ہی رہتی ہے، نورانیوں سے اس کا تعلق قائم نہیں ہو پاتا۔ اب ہوتا کیا ہے، آدمی جب عبادت اور ریاضت اختیار کرتا ہے، جسمانی لوازمات سے جب بندہ پرہیز کرتا ہے، اپنی خواہشات کو کنٹرول کرتا ہے، خاکی جسم کا جو بیچ میں پردہ ہے وہ پھر پردہ ہٹ جاتا ہے، پھر رفتہ رفتہ یہ خاکی قید جو ہے یہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر وہ وقت آتا ہے کہ نورانی روح کا تعلق نورانی فرشتوں کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اور پھر بندے کی شان کیا ہوتی ہے کہ اس کی فرشتوں سے دوستی ہو جاتی ہے، بڑا اسٹرانگ ریلیشن شپ بن جاتا ہے فرشتوں کے ساتھ، گہری فرینڈ شپ ہو جاتی ہے۔ اب فرشتے کیا کرتے ہیں؟ الہام کی زبان میں اسے کلام بھی کرتے ہیں، فرشتے اس کی رہنمائی بھی کرتے ہیں، فرشتے اس کی نگاہوں سے پردے ہٹا کر اس کو غیب کی چیزیں بھی دکھا دیتے ہیں، کائنات کی حقیقتوں سے اس کو آگاہ بھی کرتے ہیں۔ یہ ہے ولی اللہ کی شان۔ اس سے پتہ چلا کہ ولی اللہ کے دل پر القاء ہونا حق ہے، ولی اللہ کو الہام ہونا حق ہے، ولی اللہ کا غیب کی خبریں جاننا حق ہے، اور اپنی روح کی نورانی طاقت سے فرشتوں جیسے کام کرنا بھی حق ہے۔
الحمدللہ خواجہ غریب نواز بھی ان بلند شان والوں میں سے ہیں کہ جن سے فرشتے دوستی کرتے ہیں، ان کے ساتھ فرشتے پیار کرتے، تعلقات جوڑتے، ان کے دلوں میں الہام کرتے، غیب کی باتیں بتاتے، ان کی صحبت میں فرشتے موجود رہتے۔ خواجہ غریب نواز چشتی اجمیری فرماتے ہیں کہ ایک بار میں بغداد شریف گیا، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں حاضر ہوا۔ وہاں میرے پیر و مرشد حضرت عثمان ہاروانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرماتے، اور بھی زمانے کے بڑے بڑے مشائخ عظام میرے پیر صاحب کی خدمت میں حاضر تھے۔ میں نے پیر کامل کا ادب بجا لایا تو پیر صاحب میری طرف متوجہ ہوئے، مجھ سے فرمایا کہ 2 رکعت نماز ادا کر۔ اب یہ پہلی ملاقات تھی، خواجہ غریب نواز کی اپنے پیر و مرشد سے پہلی ملاقات ہے۔ آپ نے فرمایا 2 رکعت نماز ادا کر۔ میں نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ پھر فرمایا قبلہ رو کے بیٹھ جا۔ میں قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھ گیا۔ پھر فرمایا 21 بار سبحان اللہ پڑھ۔ سبحان اللہ۔ میں نے 21 بار سبحان اللہ پڑھ لی۔ پھر کہا کہ ہمارے یہاں ایک طریقہ ہے کہ 1 دن اور 1 رات کا مراقبہ ہوتا ہے یا عبادت ہوتی ہے تو وہ کر۔ میں نے پھر 1 رات اور 1 دن عبادت کی، سبحان اللہ۔ مجاہدہ جسے کہہ لیں۔ اولیاء کرام مجاہدے کرواتے تھے، کئیوں کو مجاہدے بڑے لمبے لمبے کرنے پڑتے ہیں، کئی سال عبادت کرنی پڑتی ہے، جنگلوں میں مجاہدے کرنے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال ان کو 1 دن اور 1 رات کے مجاہدہ کا فرمایا۔ کہتے میں نے 1 رات اور 1 دن عبادت کی۔ اب حکم فرمایا کہ سورہ بقرہ کی تلاوت کر۔ میں نے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی۔ اب یہ سارے معاملات ہوتے رہے، 1 دن اور 1 رات والی عبادت بھی ہو گئی۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے دن رات عبادت میں گزاری۔ پھر اگلے دن پیر و مرشد کی خدمت میں جب حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ آسمان کی طرف دیکھ۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، پوچھا کیا نظر آیا؟ میں نے کہا عرش اعظم نظر آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بہت دور ہے، کتنا دور ہے سائنس اس کے بارے میں پریڈکٹ بھی نہیں کر سکتی کتنا ہے۔ باقی تو پریڈکشن ہو رہی ہے نا کہ فلاں یہ سولر سسٹم یہاں تک کتنا ہے، تو یہ اس کا فاصلہ اس نظام شمسی تک اتنا ہے، تو اس کی کائنات کی حدیں جو ہیں اندازاً اتنے ہیں، اتنے اربوں نوری سال ہے، اربوں نوری سال، سپیڈ آف لائٹ والا جو سال ہوتا ہے وہ والا۔ لیکن اس سے اوپر کیا کیا ہے؟ پہلے آسمان کے بعد دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا، بیچ میں جو 500 سال کا گیپ ہے وہ اپنی جگہ، پھر عرش، اور عرش اعظم تک نگاہ پہنچ گئی۔ اب فرمایا کہ اب نیچے دیکھو۔ کہتے میں نے نیچے دیکھا، پوچھا کیا نظر آیا؟ میں نے کہا تحت الثری، 7 زمینوں کے سب سے نچلی زمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو میں نے تحت الثری دیکھ لی۔ اب حکم فرمایا کہ 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ۔ میں نے 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی۔ جب فارغ ہوئے فرمایا آنکھیں بند کر لے۔ میں نے آنکھیں بند کی، فرمایا آنکھیں کھول۔ آنکھیں کھولی، اپنی انگلی کی طرف اشارہ فرمایا، انگلی کو دیکھو۔ میں نے انگلی کی طرف دیکھا تو مجھے 18,000 عالم نظر آنے لگے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہمارا ایک عالم ہے جس کی سرحدیں ہی نہیں پتہ کتنی بڑی ہے، اتنا بڑا عالم ہے۔ تو 18,000 عالم مجھے نظر آ گئے۔ اب پیر و مرشد خواجہ عثمان ہاروانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ قریب اینٹ پڑی ہے، اس کو اٹھاؤ۔ اینٹ اٹھائی، اس کے نیچے سونے کی اشرفیوں کے ڈھیر لگے ہوئے۔ فرمایا اسے اٹھاؤ اور غریبوں میں تقسیم کر۔ میں نے وہ سونے کی اشرفیاں لی، غریبوں میں تقسیم کر دی۔ یہ وہی شان ہے کہ حضرت خواجہ عثمان ہاروانی رحمۃ اللہ علیہ عبادت کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، ذکر اللہ کے ذریعے، نماز کے ذریعے وہی نورانی روح کا تعلق نورانی مخلوق سے کر رہے ہیں، نورانی مخلوق سے نورانی روح کا تعلق جوڑ رہے ہیں۔ اپنے فیضان نظر سے، ذکر و تلاوت کی تاثیر سے ایک ہی دن میں آپ کی روح کی پرواز کا تعلق آپ نے دیکھا کہ ایک ہی دن میں روح کی کیسی پرواز ہوئی، عرش اعظم تک پہنچ گئی، تحت الثری تک دیکھ لیا، اور 18,000 عالم دیکھ لیے۔ یہ ابھی پہلے دن کی پرواز ہے۔ اب غور فرمائیے، یہ پہلی ملاقات ہے، پیر صاحب سے پہلی ملاقات ہے۔ اس پہلی ملاقات میں ہی 18,000 عالم دیکھ لیے، عرش الہی پہ نظر پہنچ گئی، 7 زمینیں دیکھ لی۔ اس کے بعد پھر خواجہ صاحب نے جب عبادات کیے ہوں گے، ریاضات کی ہوں گی، مجاہدے کیے ہوں گے،
مزید پیر و مرشد کا فیض پایا ہوگا، نہ جانے کیا کیا درجات نصیب ہوئے ہوں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ خواجہ غریب نواز پہلے سے ہی نیک سیرت تھے، آپ کا مقام پہلے سے ہی بلند تھا، بس صرف پیر کامل کی نسبت کی دیر تھی۔ جیسے ہی پیر سے کنیکشن جڑا، اس کے بعد پھر اگلے مراحل طے کرنے شروع کر دیے، مزید ان پہ دروازے کھل گئے قرب الہی کے۔ حضور خواجہ صاحب جو ان کے پیر کامل پیر تھے، کیونکہ آپ پیر کامل کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پیر صاحب نے کس کام پہ لگایا؟ پیر صاحب نے عبادت پہ لگایا، تلاوت پہ لگایا، ذکر اللہ پہ لگایا۔ ایک دن ایک رات مسلسل عبادت میں گزارنے کا فرمایا، سورہ اخلاص کا ورد کروایا۔ اس سے پتہ چلا جو پیر ہوتا ہے، جینون پیر ہوتا ہے، ایک نمبر پیر ہوتا ہے، وہ عبادت پہ لگاتا ہے۔ نقلی پیر ہوتا ہے وہ خود بھی عبادت نہیں کرتا۔ آج کل اصلی پیر ڈھونڈنا اس دور میں بڑا مشکل ہے۔ پیر صاحب کی خود اپنی حالت ایسی ہوتی ہے، غیر شرعی کام کر رہے ہوتے ہیں، پیر صاحب خود نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے، کہتے ہیں ہم پہنچے ہوئے ہیں، ہم مکے مدینے میں نماز پڑھتے ہیں، باقی سارے کام ادھر ہی کرنے ہیں، نماز مکے مدینے، کھانا پینا ادھر ہے، نماز مکے مدینے پڑھنی رہتی، لمبی لمبی لیٹیں رکھی ہوئی، 4 انگوٹھیاں 10 انگوٹھیاں پہنی ہوئی، اللہ کی پناہ۔ تو جو خود تلاوت نہیں کرتا پیر، اس نے مریدوں کو کیا تلاوت کروانی ہے؟ جو پیر خود عبادت گزار نہیں ہے، اس نے مریدوں کو کیا عبادت گزار بنانا ہے؟ اب خود پیر صاحب کی داڑھی نہیں ہے، اب مریدوں کو کیا شریعت سکھائیں گے؟ خود نماز نہیں پڑھتے، اپنے مریدین کو کیا نمازی بنائیں گے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کہتے ہیں ہمیں نمازوں کی حاجت ہی نہیں ہے۔ یہ آج کل کے پیر صاحبان یہ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے، نماز روزے سے کوئی بندہ بھی آزاد نہیں ہے۔ جو بھی مسلمان ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، اس پہ نماز، روزہ، جو فرائض و واجبات ہیں سب پر ہیں۔ جب تک سانسیں چل رہی ہیں نا، کوئی بندہ شریعت سے آزاد نہیں ہو سکتا۔ یہ ذہن میں بٹھا لیں۔ وہ کہتا رہے پیر کہ میں اب اس مقام پہ پہنچ گیا ہوں کہ اب شریعت کے معاملات سے میں اوپر سے نکل گیا ہوں، ہم اب طریقت والی منزل میں چلے گئے ہیں، ہم شریعت سے نکل چکے ہیں۔ وہ شریعت سے نہیں نکل سکتے۔ جب تک سانسیں چل رہی ہیں، جب تک زندہ ہیں، ہم شریعت سے باہر نہیں ہو سکتے۔ لیکن لوگ پھر بیچارے سیدھے سادھے پھنس جاتے ہیں ایسوں کے چکر میں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی عبادت کر، اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں، مرتے دم تک عبادت کرتے رہیں، عبادت میں مصروف رہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ بندہ کتنا ہی بڑا ولی اللہ بن جائے، جب حضور کو عبادت کا فرمایا جا رہا ہے، جو پہلے ہی عبادت گزار ہیں، جو پہلے ہی بخشے بخشائے بخشوانے والے ہیں، جب ان کو ان کا رب فرما رہا ہے کہ زندگی بھر مرتے دم تک عبادت میں مصروف رہیں، تو پھر ہم کیا چیز ہیں؟ ہمیں عبادت کی کتنی حاجت ہے۔ خیر، پیر کامل تلاش کریں اور صرف پیر کامل کے ہاتھ پر ہی بیعت کریں۔ پیر کامل کی شرائط جو ہیں وہ ہمیں پتہ ہونی چاہیے، صحیح العقیدہ ہو، سنی ہو، اتنا علم دین رکھتا ہو کہ وہ شریعت کے مسائل نکال سکے، اتنا عالم ہو کہ شریعت کے مسائل کتابوں سے یا آج کل کے جدید دور کے مطابق جو ذرائع ہیں ان سے وہ مسائل نکال سکے۔ اب کیا کہتے ہیں ہم تو چیٹ GPT سے نکال سکتے ہیں نا، اس لیے پھر ہم عالم ہو گئے۔ ٹھیک ہے، مسائل نکال سکتے ہیں، دنیا بھر کا علم آپ کو AI کے ذریعے مل جاتا ہے۔ اب یہ اتنا تیز ہو چکی ہے کہ وہ آپ کو کروڑوں اربوں کتابیں پڑھ کے چند سیکنڈ میں آپ کو متعلقہ مسئلہ نکال کے دے دے گی، لیکن آپ ڈیسائیڈ کیسے کریں گے مسئلہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ جو فتویٰ اس نے آپ کو دیا، آپ کو فتویٰ تو مل گیا، لیکن کیا پتہ کس کا فتویٰ، بد مذہب کا فتویٰ ہے، صحیح العقیدہ کا فتویٰ ہے، عشق رسول کا فتویٰ ہے، کون سا فتویٰ ہے؟ کوئی تھوڑی بہت تو نالج ہو نا جس شعبے کے بارے میں بھی۔ اب ایک عام بندہ وہ اپنے شعبے سے ہٹ کے اب ڈاکٹر کے مسائل چیٹ GPT سے پوچھے گا، ٹھیک ہے وہ بتا دے گی ہر چیز، لیکن ہمیں کیا پتہ لگے وہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ ایک انجینئر ہے، وہ اپنے حساب سے پوچھے گا تو اسے صحیح سمجھ پائے گا نا۔ کوئی اور بندہ جس کی فیلڈ نہیں ہے اس کو جواب تو مل جائیں گے AI سے، لیکن اس کا جواب ٹھیک ہے غلط ہے یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ اس لیے کچھ ہو نہ ہو تو ہونی چاہیے نا پہلے سے اس بارے میں جو ہم پوچھ رہے ہیں۔ تو اللہ پاک ہدایت نصیب فرمائے۔ یہ پیر کامل کی شرائط ہیں، اور چوتھی شرط ہے کہ اس کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متصل ہو، ملا ہوا ہو۔ یہ 4 شرائط ہیں پیر کامل کی۔
تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اللہ والوں کی شان یہ ہے کہ تتنزل علیہم الملائکہ، کہ ان پر فرشتے اترتے ہیں، اور فرشتے کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ ڈرو نہ خوف کھو نہ غم کرو، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور اس جنت کی خوشخبری تمہیں دی جاتی ہے، خوش ہو جاؤ اس جنت پر جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ نحن اولیاؤکم، ہم تمہارے دوست ہیں۔ کہاں تک دوست ہیں؟ وفی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اس دنیا میں بھی، فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا میں بھی دوست ہیں اور آخرت میں بھی دوست ہیں۔ اللہ پاک ہمیں فرشتہ صفت بننے، اللہ والوں سے محبت کرنے، ان کے رستے پر چلنے، خوب نیکیاں کرنے، اور کامل پیر کے ہاتھ پر بیعت ہو جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔